اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو مبارک ہے کہ رمضان شریف ایک دو دن میں انشاءاللہ تعالی یعنی امید تو ہے کہ 25 اپریل سے یا 24 اپریل سے پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس جو ہے نا وہ رمضان مبارک ہو۔ تو رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ ہزاروں خوشیاں، ہزاروں برکات، اللہ کی نعمتیں، عبادات اور ہر چیز جو ہے نا وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس ماہ میں بہت زیادہ عبادات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حمد و ثنا کرنی ہے، اور اس طرح سے بہت زیادہ عبادتیں ہم نے کرنی ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ کیونکہ رمضان المبارک جو ہے نا اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو تحفہ دیا ہے اسی مبارک مہینے میں، اور ہم مسلمان ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں اور مسلمان پیدا کیا ہے۔ شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس سال بھی ہمیں انشاءاللہ روزے دیکھنا نصیب ہوں گے، اور ہم رکھیں گے بھی انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس ماہ میں جو برکات نازل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ ہمیں تحفہ ملا قرآن کا، اور نبی پاک کا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں بہت زیادہ، رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور وافر بے شک ہمارے ہاں ذخیرہ اندوز بڑی مہنگائی بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کیونکہ مسبب الاسباب ہے، ایسے سبب پیدا ہو جاتے ہیں کہ رزق کی فرمانی رہتی ہے اور ہر چیز جو ہے نا ہمیں وافر مقدار میں مل جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے رمضان کے اندر؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کا شکر یعنی بجا لانا ہے، ہم نے غریبوں کا خیال کرنا ہے، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس کے گھر میں جو ہے نا راشن ہے نہیں ہے، ہمیں وہ پہنچانا ہے اس کو۔ اگر کسی کے گھر میں راشن کی کمی ہے تو ہمیں راشن پہنچانا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں یعنی اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، بھوک ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اور جہاں تک ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں سب کو اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور اس بات کا بھی احساس کرنا ہے کیونکہ روزے سب پر فرض ہیں۔ اگر ہمارے پاس 4 روپے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے اور ہم یہ کریں گے اور یہ چیزیں لائیں گے اور ایسے افطاری کریں گے، ایسا اور سحری کریں گے، تو ہمیں ساتھ دوسروں کا بھی سوچنا ہے، کیونکہ اس کی ہماری پکڑ ہو جائے گی روز قیامت۔ اگر ہمارے ہمسائے روزہ اس لیے نہ رکھ سکے کہ ان کے ہاں یعنی آٹا بھی نہیں تھا کہ وہ سوکھی روٹی ہی کھا لیتے، تو اس کا ہمیں خود ہی خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کروں گا، اور آپ سب بھی اپنی طرف سے جتنا یعنی ہماری حیثیت ہے اس سے بڑھ کے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کی مدد کریں انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اسی لیے ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لائیں جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دی ہیں کہ ہم ان گنت ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ نے ہمیں ایسی دے دی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں تھی۔ یعنی اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، قادر مطلق ہے کہ ایسی نعمتیں جیسے ہمارا جسم ہے، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا ناک ہے، ہماری سماعت ہے، قوت سماعت یعنی ہمارے کان ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا دماغ ہے، جس دماغ سے ہم سارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے اگر کوئی گلاس اٹھانا ہے تو میں اپنے دماغ سے آرڈر پاس کروں گا اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس کو پکڑ لے اور میرے منہ کی طرف لے جائے۔ تو یہ اللہ نے کس حکمت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو عقل سلیم کے ساتھ پیدا کیا،
یعنی بہترین عقل والا۔ تو اللہ نے ہمیں اور خوبصورت بھی بنایا، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے، اور تمام جو دوسرے جانور ہیں، یعنی انسان بھی دیکھا جائے تو ایک قسم کا ہے تو انسان، لیکن جو جیسے بندر ہیں، جیسے اور جانور ہیں، پورے یعنی کائنات میں بہت سارے جانور ہیں، ہمیں ان سب پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کس کو آپ نے کھانا ہے، کس کو پالنا ہے، کس کو یہ کرنا ہے، کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے ہم مسلمانوں کے اوپر۔ تو ہم نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے، اور کر بھی دیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان کرتے بھی ہیں۔ اور عبادات جو ہے نا اس مہینے میں ہم نے بہت کرنی ہے، مجھ سمیت ہم نے بہت عبادت کرنی ہے، کہ یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اگلا ہمیں رمضان یعنی ہماری قسمت میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، تو اس لیے ہم نے بہت عبادت کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے اس ماہ کی۔ یعنی کیا روزے تو انشاءاللہ ہم رکھیں گے، کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک نا 2 یا 3 دفعہ، اگر نہیں ہوتا تو 1 دفعہ تو لازمی ہم مکمل کریں، اور یہ بھی عہد کریں کہ بے شک 1 دفعہ کر لیں لیکن ترجمے کے ساتھ۔ یہ میری سب بہن بھائیوں سے اور سب دوستوں سے التماس ہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، قرآن کیونکہ ہماری جو ہے نا زبان نہیں ہے، یہ عربی میں نازل ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو عربی زبان ہے نا، ایک تو ہے لغت العربیہ، وسیع بڑی ہے زبان، یہ بہت وسیع زبان ہے، اور اللہ نے اس زبان کو پسند بھی کیا، اس لیے اس کو عربی میں نازل کیا۔ لیکن اللہ پاک نے جگہ جگہ یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ عربی تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی، اس لیے شاید مجھے اس لیے لگ جاتی ہے تھوڑی بہت، کیونکہ میں سعودی عرب میں 15 سال رہ کر آیا ہوں، تو شاید میں تھوڑا بہت سمجھ جاؤں عربی کو۔ لیکن جو لوگ عربی نہیں جانتے تو ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ میں خود بھی ترجمے کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھتا ہوں۔ قرآن ایک آیت پڑھی، ساتھ اس کا ترجمہ لازمی پڑھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کیسے چلنا ہے۔ کیونکہ عربی میں پڑھ تو لیں گے، بڑا اچھا پڑھ لیں گے، بڑی اچھی یعنی ہم قرات کے ساتھ بھی پڑھیں گے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس سے ہمیں کیا کرنا۔ ہمیں صرف وہ مسجد میں جا کے مولوی صاحب نے جو جمعے کے خطبے میں کہہ دینا، تو ہم نے یہ سمجھنا کہ بس یہی ہے۔ لیکن جب تک ہم خود قرآن کو نہیں پکڑیں گے اور ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں قرآن پہ اور اس کے احکامات ہم سے وہ کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھ نہیں لگے گی، اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور سمجھو۔ تو سمجھیں گے تو اسی وقت جب ہماری اپنی زبان میں ہوگا، تو اس لیے ہمیں بات ترجمہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور غریبوں میں ہم جو یعنی سوچا ہوا تھا نا کہ غریبوں میں ہم نے راشن تقسیم کرنا فی سبیل اللہ، اور روزے رکھوانے ہیں، اور یعنی جو ہم نے کام کر سکتے ہیں ہم نے کرنے ہیں۔ اور عبادت یہ ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو سارا دن پاک رکھنا ہے، باوضو رہنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ وضو سارا دن باوضو رہنا آپ نے، جسم پاک۔ یہ پورا ماہ تو ویسے کیا تو ساری زندگی رہنا چاہیے باوضو، لیکن یہ کہ اس ماہ سے ہم عہد کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے یعنی باوضو رہنا ہے، جسم کو پاک رکھنا ہے، اور روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، اور دل کو پھر آپ دیکھیے گا کتنا سکون ملے گا آپ کو۔ ساری سوچیں کہ ساری نیکیاں ہم نے کرنی ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو وظیفہ اور جو بہت زیادہ عبادت کرنی ہے نا، یعنی جس میں ہم نے سارا یہ ماہ ہم نے اللہ سے ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن ایک تسبیح میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے کلام اتنے زبردست ہیں کہ ہر یعنی پڑھیں گے دل سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اور استغفر اللہ العظیم و توبہ علیہ۔ یہ آپ نے جو ہے نا پڑھنا ہے، اس کی تسبیح بے تحاشا تسبیح کرنی ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کریے، بہت بہت تسبیح کریے اس کی، انشاءاللہ اسی سے ہماری بخشش ہونی ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو جو نا آج کی میری یہ جو میں نے لکھا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اور آپ کو یہ پسند آئے گا، کیونکہ رمضان میں میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہم آپس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ چیز بھی شیئر کروں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں ابھی آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیے آپ یہاں سے جو ہے نا آپ نے میں نے یہ سب لکھا ہے،
اور یہ آپ نے کرنا ہے، اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس کی، اور پھر آپ نے دیکھنا کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ ویسے تو ماشاءاللہ یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن کوشش کریں گے مل کے اس پہ عمل کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔